علیکم. السلام. اچھا جی، اب ہم لے رہے ہیں نیتیا رائے. گڈ ایوننگ سر. جی ہاں، گڈ ایوننگ. یہ عامر بھائی کہاں چلے گئے؟ جی میں ادھر ہی ہوں حضرت. آپ ادھر ہیں؟ اچھا، تو کون گیا پھر؟ علی بھائی گئے. اچھا اچھا جی جی. نیتیا رائے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ پروفٹ محمد کے اپنے ڈاٹر ان لا سے میرج کے بارے میں کچھ، کہ وہ اپنے ڈاٹر ان لا سے میرج. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر ان لا نہیں تھی، اور اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں. میری ایک ویڈیو ہے، آپ اگر میرا نام ڈالیں گے اور ڈالیں گے زینب ان کا نام تھا، تو وہ ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے گی. تو پوائنٹ یہی ہے کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر ان لا نہیں تھی. یس. اور سر ایک اور میں کوشچن تھا کہ جی مسلم کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن اور اتنا نہیں ہے، اور اتنا اکنامک بیکورڈ کیوں ہے آج کے زمانے میں اکنامکلی؟ آپ کس شہر میں رہتے ہیں انڈیا میں؟ جھارکھنڈ. جھارکھنڈ کے مسلمان ہی شاید اکنامکلی بیکورڈ ہوں گے، چونکہ پورا جھارکھنڈ بیکورڈ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں انڈیا میں تو اور بھی جگہ کے مسلمان بیکورڈ ہیں، تو اس لیے کہ پورا انڈیا بیکورڈ ہے بھائی، مسلمان ہی ساتھ میں بیکورڈ ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا ترقی کرے گا مسلمان پیچھے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ انڈیا سے باہر نکلیں اور آپ ایسے ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں ایجوکیشن کا نظام ٹھیک ہے اور وہاں مسلمان ہیں، تو آپ کو لگے گا آپ ترکی میں چلے جائیے. تو کیا اسلام نے ترکی کو ترقی کرنے سے روکا؟ کیا ملیشیا کو اسلام نے ترقی کرنے سے روکا؟ انڈونیشیا کو روکا؟ کیا دبئی کو یا سعودی عرب کو یا اور بھی بہت سارے ممالک ہیں ان کو ترقی کرنے سے روکا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ، یہ آپ کے ذہن میں کسی نے بٹھا دیا کہ سائنس کے خلاف ہے. جی نہیں، اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس خادم کو مخدوم بنا کے خادم کو خدا بنا لیں، یہاں ہمارا اختلاف ہے کہ خادم خدا نہیں ہوتا. سائنس کی بنیاد پر آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے، اور آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی. خدا موجود ہے یا نہیں ہے یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی. اگر آپ یہ سارے سوالات سائنس سے کریں گے تو آپ نے سائنس کو جو کہ آپ کی خدمت کے لیے بنی ہے اس کو آپ نے خدا بنا لیا. یہاں پر ہمارا اختلاف ہے. نوکر کو نوکر رکھا جائے گا، خادم کو خادم رکھا جائے گا. یس سر. ایک اور کوشچن ایک لاسٹ میں تھا. اور کیسر بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس پر وہ روشنی ڈالیں کہ اسلام میں چند منٹوں کے اندر کہ مسلمانوں نے جو اس سے پہلے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں ترقیاں کی ہیں، اور جو دنیا کو سائنس کے میدان میں چند چیزیں، بڑے نام اگر آپ ذکر کر دیں تو پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. نام تو مطلب بہت بڑے بڑے ہمیں ملیں گے. انفیکٹ سب سے بڑا نام ہمیں ابن الہیثم کا، جو آج بھی ہم کرتے ہیں، اگرچہ اس کو ویسٹ نے بڑا چوری کرنے کی کوشش کی. بیکونین جو آئیڈیا ہے وہ اصل میں ابن الہیثم کا آئیڈیا تھا، اس کو انہوں نے ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کی. جو سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ اگر ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو فرام این آئیڈیا ٹو تھیوری کس طرح سے ہم ٹریول کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسٹیپ جو ہیں وہ ابن الہیثم کے ہیں. یعنی اس کے جو بہت فنڈامنٹل اگزامپل میں دے رہا ہوں. ویسے تو ناموں کی لسٹ بہت لمبی ہے، میرے اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن میں بھائی سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ look, you need to understand something very important here. اسلام یا مسلمان کو کبھی بھی سائنس سے پرابلم نہیں ہو سکتا، ہمیں پرابلم سائنٹزم سے ہے. اینڈ مارک مائی ورڈز، ایک چیز یاد رکھیے، جیسے اس وقت ویسٹ میں جو ریوولٹ سٹارٹ ہوا ہے ٹرانسجینڈرزم کے خلاف، LGBTQ کے خلاف، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز شامل ہوئی یا بڑی بڑی، اب تو ان کا جو نیشنل، ان کا کیا ہے، ان کا جو آئی تھنک بیس بال والے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، یا ون آف دا میجر اسپورٹس، ان کی جو میجر لیگس ہیں وہ بھی اس میں آ گئی ہیں کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ سارے کا سارا مسلمانوں نے ریزسٹ کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک کمیونٹی موجود ہے جو ان چیزوں کے خلاف ریزسٹ کر رہی ہے. تو وہاں پہ پھر یہ برادرین کی باتیں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، مسلمان عیسائی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تنظیمیں بننا شروع ہو گئی کہ چلیں ریلیجن اپنا اپنا، لیکن لیٹس جو کامن کوزز ہیں ان پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک غلط چیز سے لوگوں کو آزاد کرایا. یہ سائنٹزم والی چیز سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ہی آزاد کرائیں گے کہ سائنٹزم سائنس نہیں ہوتی ہے. سائنٹزم ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ ریالٹی تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اس کے خلاف کرسچینٹی نے بھی کرمبل کیا، اس کے خلاف، اور ایتھیزم سمگل کیا جاتا ہے اس نظریے کے تحت.
تو اس نے بڑے پیمانے پہ دنیا میں کامیابی حاصل کی، لیکن مسلمان وہ کمیونٹی ہے جو اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ کر رہی ہے۔ میں ظاہر ہے پاکستان میں زیادہ آپریٹ کرتا ہوں، پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں فقیر جا کے جگہ جگہ یہ فرق ایکسپلین کرتا ہوں، اور یہ چیز جڑ پکڑتی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی بھی۔ یو کے میں آئرا اور بہت ان کے بڑی بڑی آرگنائزیشنز امریکہ میں بھی کام کر رہی ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن ورسز سائنس اور اینی پرٹیکولر ریلیجن، فار ایگزامپل اسلام ورسز سائنس، تو ہمارا کسی بھی ریلیجن کا سائنس سے پرابلم نہیں ہوتا، ہمارا سائنٹزم سے پرابلم ہے۔ تو جیسے ہم ویسٹ کو آزاد کرا رہے ہیں یہ LGBTQ یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے، ایسے ہی سائنس کو ہم آزاد کرائیں گے الحاد سے۔ جس دن لوگوں کو سائنٹزم اور سائنس کا فرق پتہ چل گیا، یہ کوسچن انویلڈ ہو جائے گا جو آپ نے پوچھا ہے۔ گڈ، زبردست، ٹھیک ہے جناب۔ نیتی رائے صاحب۔ یس سر، ایک لاسٹ کوسچن میں پوچھنا چاہوں گا۔ جی، اللہ نے اس دنیا میں مطلب اپنا ریلیجن یا میسج بھیجا، اس کو ریجیکٹ کرنا میں مانتا ہوں کہ غلط بات ہے کہ انہوں نے بھیجا تو ہم ریجیکٹ سچ بات ہم مان کے بھی کیوں کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایٹرنیٹی تک ہیل فائر میں جلایا جائے کسی ویکتی کو، اس کو ریجیکٹ کرنے کے یہ کارن سوال بہت کامنلی ہم سے کیا جاتا ہے۔ جی جی، یہ سوال ہم سے بہت کامنلی کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے بارہا دیا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مثلا ایک آدمی جو خدا کے اس میسج کا انکار کرتے ہوئے زندہ رہا اور اسی حالت میں مر گیا، آپ اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ مرتا نہ، اس دن نہ مرتا، 4 دن اور زندہ رہتا، تو اور پوری زندگی وہ میسج کا انکار کرتا رہا، تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ اگلے 4 دن بھی وہ انکار کرتا، چونکہ اس کی جو زندگی کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے۔ اگر وہ 400 سال بھی زندہ رہتا تو پھر اسی طرح، اور اگر وہ پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا تو وہ کفر ہی کرتا رہتا، وہ خدا کا انکار ہی کرتا رہتا۔ تو اس کی نیت ہی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کا انکار کرے گا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اس کو سزا دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کا اس کو عذاب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کے اس پیغام کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ انکار ہی تو کیا ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ کسی شخص کو قتل کرنے، کسی ملک کے خلاف بغاوت کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کا انکار کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے بنانے والے، اپنے رزق دینے والے اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے محسن جس نے سب سے زیادہ آپ کے اوپر احسان کیا، آپ دراصل اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں ملک کے خلاف بغاوت کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جس ملک کے اندر آپ پیدا ہوئے، اس ملک میں اس کے وسائل کو آپ نے استعمال کیا، اس کے ریسورسز کو آپ نے استعمال کیا، اس نے آپ کو بہت سی خوشیاں دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ملک کا آپ کے اوپر احسان ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس احسان کی وجہ سے اس ملک کے خلاف بغاوت کرنا جرم ہے، تو پھر وہ ذات کہ جس نے آپ کو وجود بخشا، ملک نے آپ کو وجود نہیں بخشا، وہ ذات کہ جس نے آپ کو ایگزسٹنس دی یعنی وجود بخشا، وہ ذات کے جو آپ کو کھلاتی اور پلاتی ہے، ملک آپ کو کھلاتا پلاتا نہیں، وہ صرف ریسورسز اویلیبل کر دیتا ہے، کھانا کمانا آپ کا اپنا کام ہے۔ وہ ذات جو آپ کو کھلائے پلائے اور آپ کو کمفرٹ دے، آپ کو وجود بخشے اور دنیا میں یعنی آپ کا ایک احساس اسی کی وجہ سے ہو، تو کیا اس کے خلاف بغاوت ایک معمولی جرم ہے؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ میں ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت۔ جی آپ جی نے تو بڑا زبردست ایکسپلین کر دیا، جس میں تو کوئی اضافے کی ضرورت ہی نہیں۔ نتیا رائے بھائی، آپ مائک ان میوٹ کیجیے گا، میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے گا۔ نتیا بھائی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے دین بھیجا، اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا، جو کہ ایک اچھے سچے انسان کی نشانی ہے، کہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے دین آیا ہے یا ہمارے بنانے والے کی طرف سے تو اس کو نہ ماننا یہ غلطی ہے، اور آپ نے مانا کہ یہ گلٹ ہے، گلٹی ہونا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نتیا رائے بھائی، اگر آپ اس دین کو مان کر صحیح طریقے سے زندگی گزار کر آگے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ نتیا بھائی، یس سر، اگر آپ اس کے دیے ہوئے دین کو مان کر ساری زندگی گزارتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو کیا ملے گا؟ جنت۔ فار ایٹرنٹی۔ یس۔ ہاں، تو پھر ناانصافی کہاں سے ہوئی؟
اگر صرف اس کا انکار کر کر فار ایٹرنٹی ہیل میں جلنے کا کہا جاتا تو پھر آپ کا الزام بالکل ٹھیک تھا اور آپ کہتے یار ناانصافی ہے. مگر اسی اللہ نے آپ کو دوسری آپشن بھی دی ہے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرا و اما کفورا. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں نتیا بھائی. اگر آپ سمجھدار ہیں اور آپ مان بھی رہے ہیں تو پھر اس کے دین کو مان کر چل کر زندگی گزار کر ایک اچھی جنت جو ایٹرنٹی ہے, ہیل سے تو آپ ڈر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط, تو سوال یہ پھر ایٹرنٹی کی جو ہیون مل رہی ہے, جنت مل رہی ہے, وہ بھی تو وہی دے رہا ہے نا. مسئلہ تو یہ تھا نتیا بھائی, مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک مجرم یہ سوال کرتا کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ نیکی کر رہا ہے اس کو ایٹرنٹی ہیون مل رہی ہے, مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ زیادہ تر آ کر جہنم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ایٹرنٹی کیوں. پتہ ہے کیوں؟ وہ انسانی فطرت ہے, انسان گناہ بھی کرنا چاہتا ہے اور ان کی سزا بھی نہیں پانا چاہتا. پتہ ہے اس نفسیات سے کیا ہوگا؟ دنیا جنگل بن جائے گی, جنگل. اسی جنگل کو انسانوں کی دنیا بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو لگام ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملنا اوشیہ ہے. یہ کیا ہوا کہ نیکی کرو تو اجر پانے کی لالچ تو ہے, مگر گناہ کرو تو اس کی سزا کی جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس پر فٹافٹ کہتے ہو کہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا. یہ ہے انسان کی فطرت, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ. بہت شاندار. چلیں اور ٹھیک ہے جی, میں اسلام ایکسپٹ کرنے کے بہت کلوز ہوں. آپ اسلام قبول کرنے کے بہت کلوز ہیں, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کو ہدایت دے اور جلد از جلد آپ کو اسلام کا کلمہ پڑھوا دے انشاءاللہ. میں یہی پر پڑھنا چاہوں گا. اللہ ابھی اکبر, پڑھنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر, کیا بات, کیا بات. ابھی پڑھنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی, ماشاء اللہ. یہ تو دعا ابھی ہم نے مانگی ایک دم قبول ہو گئی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. زبردست. چلیں ماشاء اللہ. تو پھر آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور پڑھیں آپ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے پڑھیں آپ اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو 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 ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور اس کے بندے. ماشاء اللہ. ویلکم ٹو اسلام برادر. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اوکے سر, تھینک یو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ویلکم آپ اخی, ویلکم. جی ہاں, جڑے رہیے گا. آپ عامر بھائی کا بھی ای میل ہوگا, میرا بھی ای میل askmuftiynw@gmail.com. تو اس پر آپ کبھی رابطہ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اینی ٹائم نتیا بھائی, وہ چلے گئے ہیں شاید. جی جی. اچھا, ایک کمنٹ آیا تھا, مجھے لگتا ہے اسپیلنگ کی غلطی ہے, یہ فورس کنورژن کہنا چاہ رہے تھے. اچھا کہہ دو فورس کنورژن بھی کہہ دو. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, کیمرہ اوپن ہے, کہہ دو تھریٹ کر رہے تھے, کہہ دو.